عظمت محمد صلی اللہ حضرت حق تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، صرف کہا ہی نہیں بلکہ اپنے اس قول پر پائیدار رہے، اپنے اس کہے ہوئے پر باقی رہے، جو بات انہوں نے زبان سے نکالی تھی اس پہ ٹکے رہے۔ تو جو ایسے حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں۔ تتنزل یہ دلالت کر رہا ہے کہ لگاتار اس میں سلسلہ پایا جا رہا ہے۔ اللہ تخافوا، یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم خوف نہیں کرنا، ولا تحزنوا، رنجیدہ نہیں ہونا، اور ابشروا بالجنۃ التی، اور اس جنت کی ان کو بشارت دی جاتی ہے کہ کنتم توعدون، جس کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اگر آیت آپ تک پہنچ جائے گی تو انشاءاللہ تمہید کے بعد جو نتائج ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ ملاحظہ کیا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی جس عظیم شے کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ کہہ دینا کافی ہے ہی نہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، بلکہ یہ کہنا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو اس کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ جس نے بھی کہا اللہ ہمارا رب ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اس قول پر باقی رہے، خود کو اپنے اس قول پر باقی رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ کہے اللہ ہمارا رب ہے اور یہ صرف زبان تک ہو اور کبریائی کسی اور کی مان رہا ہو، بزرگ کسی اور کو سمجھ رہا ہو۔ نتیجہ کیا ہے؟ آیت میں ہی نتیجہ ہے، جن لوگوں نے ایسا کیا کہ اللہ کو اپنا رب بتایا اور اس کے بعد پائیدار رہے تو پھر ان پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، انہیں کسی طرح کا ڈر نہیں لگتا، انہیں کسی طرح کا خوف نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو رب بنایا ہے، غیر اللہ کو رب نہیں بنایا۔ جو فرما رہے ہیں اللہ کو رب بنایا ہے، غیر اللہ کو رب نہیں بنایا۔ اور جو بھی اللہ کو اپنا رب بنا لیتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آیت قرآن ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، اس پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور صرف ملائکہ نازل ہی نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان سے یہ کہا جاتا ہے خبردار تم گھبرانا نہیں، خبردار تم ڈرنا نہیں، سامنے کتنی بھی بڑی طاقت ہو، سامنے کتنی بھی بڑی قدرت ہو، لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے
نے اپنی زبان سے اللہ کو رب جان لیا، اور جس نے بھی اپنی زبان سے دل سے اللہ کو رب جان لیا ہے کہ اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے کتنی بھی بڑی طاقت کیوں نہ آ جائے، سامنے کتنا بھی بڑا سپر پاور کیوں نہ آ جائے، پھر وہ گھبرانے والا نہیں ہے۔ اب سوال کرتے ہیں زمانے والے کہ ان کا لیڈر مار دیا گیا، ان کا رہنما مار دیا گیا، اس کے بعد بھی کون سی طاقت ہے کہ ٹکے ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی کیسے رکے ہوئے ہیں؟ تم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو جانتے انہوں نے خدا کو رب جانا ہے، سپر پاور کو رب نہیں جانا۔ جس کے یہاں خدا رب ہوتا ہے غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے، صلوات پڑھتے ہیں۔ اس قوم نے اللہ کو رب جانا ہے۔ ملاحظہ کیجیے، میں جہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں تمہیدی مرحلے میں روکنا نہیں چاہتا ہوں چونکہ باتیں پرانی ہو جائیں گی، لہذا آپ ملاحظہ کرتے رہیے۔ آیت کے نتیجے میں پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ جس نے کہہ دیا کہ اللہ میرا رب ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ پہلا نتیجہ معنوی نتیجہ، تتنزل علیہم الملائکہ۔ دو ظاہری نتیجے، وہ ملائکہ نازل ہوں گے تو اثر کیا ہوگا؟ اللہ تخافو، یہ خوف نہیں کریں گے۔ پوچھ رہے ہیں فلاں صاحب جن کو معلوم ہی نہیں انہوں نے خدا بنایا کس کو، ان کی باتیں الگ، ان کے بیانات الگ، اور ایسے ہی لوگ جن کی خدائی کا کوئی بھروسہ نہیں، جن کے خداؤں کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ آگے کہتے ہیں فلاں تو بنکر میں چلے گئے، چھپ گئے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ بھائی تمہیں کیا معلوم؟ انہوں نے ان دنیا والوں کو اپنا خدا نہیں سمجھا، انہوں نے اللہ کو سمجھا ہے۔ اصلی سپر پاور جو ہے اسے مانا ہے۔ اگر توجہ کر لیا ہے اپنے تو نتیجے پہنچا رہا ہوں۔ عزیز ایک سلام آپ پڑھیں محمد والی۔ اس میں یہ نہیں لکھا ہے وہ ایرانی ہو، تہرانی ہو، انڈین ہو، کہاں کا نہیں۔ اس میں آیت میں جو لکھا ہوا ہے وہ ان الذین، عموم پہ دلالت کر، کوئی بھی جو بھی ہو، جو قالوا ربنا اللہ، ایسے لوگ کہ جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، پھر شرط یہ ہے کہ اس پہ باقی بھی رہے۔ بعض لوگ آئے تھے شروع میں دور رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ حضور جانتے ہیں، میں بچوں کے لیے اشارہ کر رہا ہوں تاکہ اور قریب ہو جائیں میرے چھوٹے بھائی۔ آئے تھے دور رسالت میں اور کہنے لگے، سورہ مبارکہ حجرات اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا ہوں، آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ایمان لائے۔ آنے کے بعد رسول سے کہہ رہے ہیں، اور کسی کا رسول ایسا ہو جو اندر کی باتیں نہ جانتا ہو تو الگ بات ہے۔ ہمارا رسول تو وہ رسول ہے جو ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے رسول کے پیرو ایسے ہوتے ہیں کہ باطن پہچان لیتے ہیں، تو خود تو رسول رسول ہے۔ آئے آنے کے بعد کہنے لگے قالت الاعراب آمنا، یہ بدو آئے آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے۔ اچھا، رسول اپنی رسالت کی بنیاد پر خاموش رہے۔ رسول کائنات کا شریف ترین انسان ہے۔ کوئی ایرا غیر ہم جیسا تو ہے نہیں 2 منٹ میں جذبات میں آ جائے اور بول دے تم ایسے نہیں ہو ویسے ہو۔ ہم لوگ فوراً گرم ہو جاتے ہیں، نہیں تھوڑی سی بات ہوئی مزاج کے مطابق کسی کو دبانے کا موقع تو ملے، کہیں سے موقع ملے، وہ کسی کو گرانے کا موقع مل جائے، کوئی چانس نہیں چھوڑتے ہیں۔ شان رسالت یہ نہیں ہے۔ رسول نے سکھایا تم جانتے بھی ہو کہ یہ عیبدار ہے پھر بھی نہ کہو۔ صلوات شان رسالت کے مطابق بات نہیں تھی۔ رسول خاموش رہے، جانتے ہیں کہ یہ بے ایمان ہیں لیکن اس کے باوجود رسول خاموش رہے۔ رسول تو خاموش ہے لیکن قرآن بول پڑا، آیت نازل ہوئی قالت الاعراب آمنا، یہ عرب آ کے کہتے ہیں آپ کے پاس، یہ بدو آ کے کہتے ہیں آپ کے پاس میرے حبیب کہ ہم ایمان لے آئے۔
قول ہے میرے حبیب آپ کہیے، میں جانتا ہوں، خدا کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ خاموش رہیں گے، آپ کی شرافت کا تقاضا ہے کہ آپ چپ رہیں گے، لیکن قل میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، میرے حبیب کہیے کہ تم ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائے۔ لم تؤمنوا نفی، ابد والی نفی، لم تؤمنوا اب تک تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، آخری درجہ پہ اتنا کہہ دو کہ تم تسلیم ہوئے ہو، ایمان نہیں لائے ہو، لا الہ الا اللہ کہا ہے تو تسلیم ہوئے ہو، محمد کی رسالت کا زبانی اقرار کیا ہے تو تسلیم ہوئے ہو، ایمان نہیں لائے ہو، ولما، پھر سے تاکید، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، زبان سے دعویٰ کر رہے ہو کہ تم ایمان لائے، زبان سے دعویٰ کر رہے ہو کہ تم مومن بن بیٹھے ہو، نہیں ہم بتائیں گے کہ تم ایماندار ہوئے کب، تمہارے ایماندار ہونے کی سند تم نہیں دو گے، تم ایماندار بنے ہوگے تو ہم بتائیں گے، تم ایماندار بنے ہو یہ تم نہیں بتاؤ گے، تم ایماندار بنے ہو یہ ہم بتائیں گے، اسی لیے اللہ نے پیمانہ دیا ہے، ایماندار بننے کا پیمانہ یہ ہے، صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، لا الہ کہہ کے لا الہ پہ باقی رہنا ہے، کیا مطلب یہ کہہ دیا تم نے اللہ اکبر، کوئی خدا نہیں ہے اللہ سے بڑھ کر، تو اب کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی بڑی طاقت آ جائے اس کے سامنے نہیں جھکنا ہے، اس کے سجدے نہیں کرنا ہے، اس کے پیروں میں نہیں جانا ہے، اس کے سامنے خم نہیں ہونا ہے، کتنی بھی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، تم نے کہہ دیا اکبر وہ ہے، بڑا وہ ہے، تب اس کے سامنے جھکو گے، ان کے سامنے نہیں جھکو گے، کائنات کا کتنا بھی بڑا اپنے کو سپر پاور بن رہا ہو اس کے سامنے نہیں جھکو گے، یہی وجہ ہے کہ جب ایسا کوئی کر لیتا ہے، پوری توجہ آیت پہنچا رہا ہوں، ایسا کوئی کر لیتا ہے تو اللہ رزلٹ کے طور پہ یہ دیتا ہے، اس کے دل سے تمام سپر پاور کا خوف نکال باہر، نتیجہ پہنچاؤں گا انشاءاللہ، محسوس ہوں گے، توجہ کیجئے گا، جب کوئی ایسا کرتا تو اللہ نتیجے کے طور پہ، رزلٹ کے طور پہ اس نے کام کیا ہے، اللہ کا کام دیکھیں، کچھ سنت الہی ہیں، پھر میں بچوں سے مقابلہ کروں، بزرگ جانتے ہیں، استاد محترم موجود ہیں، اس کے بعد آپ ملاحظہ کیجئے گا، کچھ اللہ کی سنتیں ایسی ہیں جو تدریجی سنت ہیں اور ان میں اثرات ہوتے ہیں، ایک طرف مؤثر کوئی چیز ہوتی ہے، دوسری طرف اس کا اثر نکل کر اپنے آپ سامنے آتا ہے۔ اب ایک صاحب کہیں کہ ہم جو ہیں 10 منزل بلڈنگ سے کودیں گے اور ہم تو ایماندار ہیں، ہمارا پیر نہیں ٹوٹے گا، ایماندار ہوتے رہیے، لیکن اللہ نے کہا ہے زمانے کے اعتبار سے جو دنیا چل رہی ہے، دنیا کے اعتبار چلے، اچھا رسول اسلام کو معجزہ نہیں آتا تھا، امام حسین کو معجزہ نہیں آتا تھا علیہ السلام، آتا تھا نہیں آتا تھا، کیا وہ معجزے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے؟ بعض ٹائم ہمارے چھوٹے بچوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، امام حسین کے پاس اتنی طاقت تھی تو مجھے بتائیے انہوں نے ایسے کیوں نہیں کر دیا، پیاسے کیوں رہ گئے، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ جو بچوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، معجزے سے زندگی گزارنے نہیں آئے، معجزہ کر کے تمہیں ایماندار بنانے آئے۔ عام زندگی گزاریں گے تو پتہ چلے گا کہ عام زندگی گزاری جاتی کیسے، لہذا یہ مسائل ہونے چاہیے، لیکن چونکہ محل نہیں ہے، موقع نہیں ہے، اس لیے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جو بات کہی ہے اس کا اثر ہے، اللہ نے کہا ربنا اللہ کہو گے تو اثر کے طور پہ ہم جو رکھیں گے، آیت ہے، آیت عین آیت ہے، اثر کے طور پہ ہم جو رکھیں گے وہ اثر یہ ہوگا کہ دنیا کے ہر طاقتور کا خوف تمہارے دل سے نکل جائے گا، اثر کے طور پہ یہ بات ہوگی۔ اثر کیا ہوگا متوجہ رہیے، اثر اگر پہنچ گیا تو نتیجہ پہنچے گا۔ اثر کیا ہے؟ اگر کسی نے اللہ ربنا کہا اور اس پہ باقی رہا، دونوں کا شرط اس نے فالو کی تو کیا ہوگا نتیجہ، رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کے دل سے اللہ ہر طرح کے خوف کو ساتھ ہو جائیں نکال باہر کرے گا۔ اور اس کا مفہوم، اگر کوئی انسان ربنا اللہ کہہ بھی رہا ہے اور غیروں سے ڈر بھی رہا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ تو رہا ہے، لیکن جیسے رسول کے دور میں ہوا تھا، آئے تھے کہہ رہے تھے ہم مومن ہیں، اللہ نے کہلوایا کہہ دو ابھی ایمان بھی نہیں لائے، دل میں داخل ہونا ایمان تو دور کی بات۔ اور فرمایا آپ نے اب نتیجہ سن لیجئے، اگر کسی نے کلمے کو پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا اور اس پہ باقی رہا، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر طرح کا خوف اس کے دل سے نکل جائے گا۔ اور اگر کسی نے صرف زبان سے کہا ہے تو نتیجہ آپ کے سامنے آنے والا نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی زبانی اللہ ربنا کہنے والا سب سے ڈرے گا، دل سے جس نے کہہ دیا ہے پائیدار ہو گیا ہے، وہ کسی سے ڈرے گا نہیں۔ آپ دیکھیے کائنات میں آج اسلام کے ماننے والے ممالک ہیں 57، لیکن 57 ملکوں میں ایک ہے جو دنیا کی طاقتوں سے نہیں ڈرتا ہے، 56 ہے جو ڈرے سہمے ہیں۔ اگر کوئی ڈر رہا ہے تو اس کا مطلب زبان سے خالی دعوت تو ہے، اللہ دل میں اترا نہیں ہے۔ جہاں خدا دل میں اتر جاتا ہے وہاں خوف نکل جاتا ہے۔ اب نہ کہنا ایران کیوں ڈرتا ہے، ایران کیوں نہیں ڈرتا ہے، غیر کیوں ڈرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں خدا دل میں اترا ہے، وہاں خدا اترا ہی نہیں ہے۔ جو فرمایا آپ نے، یہ خوف کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کا خوف آئے گا بھی تو کیوں انہوں نے اللہ کو رب بنایا ہے، اور ان کے یہاں خوف کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ غیر اللہ کو رب بنائے بیٹھے۔ صلوات اور فرمایا آپ نے، دیکھیں جہاں پہ توحید، مسئلہ یہاں سے شروع ہوگا اور جہاں تک میں لانا چاہ رہا ہوں مرجعیت تک پہنچانے، اگر میں پہنچا سکا، کاش مجھے میری طاقت اور وقت دونوں ساتھ دے کہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ محسوس کیجئے جہاں توحید گڑبڑ ہوئی وہاں رسالت پہ بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ بہت آسانی سے بہت بڑا جملہ آپ کو ہدیہ کر دیا، جہاں توحید گڑبڑ ہو وہاں رسالت ہضم نہیں ہوتی، اور جن کی توحید و رسالت ہی خراب ہو وہاں ولایت کیا ہوگا؟ توجہ فرمائی آپ نے، جہاں توحید گڑبڑ ہو۔ اب تو ایک مثالیں دے دوں تاکہ میں اپنے جملے کے استحکام کے لیے مستقل تلاش کر سکوں۔ دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہے، اللہ دکھے گا یا نہیں؟ یہ بزرگوں سے سوال نہیں، بچوں سے۔ اللہ کب دکھے گا پتا ہے؟ کبھی نہیں دکھے گا۔ یہی تو ہے مجلس میں آنے کا فائدہ۔ صلوات اور کچھ مسلمان ایسے ہیں، نام لینا ٹھیک نہیں ہے، کچھ مسلمانوں کے یہاں جو مسلمان اپنے کہتے ہیں، ان کے یہاں اللہ دنیا میں نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ دنیا میں چربی والی آنکھیں ہیں، اور جب یہ مر کے جائیں گے تو ان کے پاس نور کی صورت میں آنکھیں ہوں گی، تو اب اللہ ان کو دکھے گا۔ اور اللہ کیسا والا دکھے گا یہ بھی بتا دوں آپ کی خدمت میں۔ 2-3 منٹ اگر تھوڑا سا معاملہ رکا رہے تو روایتیں سن لیجیے گا، ہر جملے کے پیچھے روایت ہے، تفسیر کی گنجائش نہیں ہے، اور سب بڑی بڑی کتابوں سے، صحیح والی کتابوں سے۔ جو فرما رہے ہیں اللہ دکھے گا، اور کیسا والا دکھے گا؟ ایسا والا مضبوط اللہ دکھے گا جو ہٹا کٹا پہلوان، اور اتنا بڑا پہلوان کی کرسی پہ بیٹھے گا، تشریف فرما ہوگا جب، تو کرسی کے پائے چرمرا جائیں گے، چرچر کی آواز نکلے گی، ایک پایا مشرق دوسرا پایا مغرب، اور عرش الہی پیدا ہوا، موٹا تگڑا اللہ پہلوان ہو گیا، کہیں کا قاری صاحب ہو گیا نہیں معلوم، وہ بیٹھے گا، اور بیٹھنے کے بعد جنت و جہنم سامنے ہے، اللہ بیٹھا ہوا، تصور کریے آپ کو کامیڈی نہ لگے تو بتائیے، یہ روایتیں ہیں۔ ایسے اسلام کو اگر کوئی پڑھ کے مسلمان بننا چاہے تو رنگیلا رسول نہیں لکھے گا تو کیا لکھے گا؟ صلوات اللہ
ہے التی وقودها الناس والحجارہ، جس کے پتھر بھی جائیں گے اور آدمی بھی جائیں گے اور جنات بھی جائیں گے، سب کو ڈالا جا رہا ہے، لیکن جہنم ہے کہ بھرتی نہیں ہے، اس کا جہنم کا پیٹ نہیں بھر رہا۔ دو ہی جگہ ہم نے دیکھا پیٹ نہیں بھرتا، جو پہنچ گئے ہیں دعائیں ایک تو جہنم ہے جو نہیں بھر رہی ہے نیکی کتاب میں، اور ایک ایسے صاحب ہیں مامو جان کہ جن کے لیے رسول نے دعا کر دی تھی، پورا پورا بکرا نکل جا رہے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ وقت نہیں ہے یہاں پہ بھی دو تین لفظیں عجیب بیان کر کے آگے بڑھتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، جہنم ہے کہ بھرتی ہی نہیں ہے، کہے گا بار بار چلا چلا کے پکار کے کہیں حل من مزید، حل من مزید، اور لاؤ اور لاؤ، اور دو حل من مزید، حل من مزید۔ ہمارے ایک مرحوم ذاکر تھے، وہ کہا کرتے تھے جب جہنم، ان کے ہماری روایت پڑھتے کہتے تھے جب جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، تو ہماری طرف سے جائے گا ایک بندہ اور کہے گا لے یزید۔ خیر یہ بات تو اتنی ہی تھی، لیکن اصل روایت جو ہے وہ سنانا چاہ رہا تھا۔ حل من مزید، جہنم بار بار مطالبہ کری، بار بار اسے بھوک لگی پڑی ہے اسی کی طرح جیسے اس کا پیٹ، بار بار حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید۔ اچھا اللہ بیٹھا ہے، یاد رہے اللہ بیٹھا ہوا ہے، پبلک دیکھ رہی ہے اللہ کے جلوے کو، اور اللہ بیٹھا ہوا ہے، جہنم مانگ رہی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید۔ جب یہ دیکھے گا اللہ کہ اس کا پیٹ کسی، اچھا اللہ کو آئیڈیا نہیں تو بھرے گا یا نہیں بھرے گا، اللہ کو آئیڈیا نہیں ہے۔ اب جہنم کو دیکھ کے اللہ نئی سچویشن میں نیا فیصلہ، یہاں کا پردھان منتری ہو گیا، صلوات کچھ آگے کا پتا نہیں، کچھ آگے کیا ہونے والا اللہ کو نہیں پتا ہے، بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا ہے جہنم کری حل من مزید، اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ۔ اب اللہ سے برداشت نہیں ہوا، اللہ نے اپنا بایاں پیر اٹھایا اور جہنم میں دے دیا، قدیم تلائیتے بھر گئی۔ اب جہنم جواب دیتی ہاں الان قدیم تلائیت، اب میں بھر گئی۔ اب جہنم کا پیٹ جا کے بھرا، کب؟ میرے جوانوں متوجہ ہو، تمہارے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، کب جہنم کا پیٹ بھرا؟ جب اللہ نے اپنا بایاں پیر جہنم میں رکھ دیا۔ جن کا اللہ ہی جہنمی ہو، صلوات پر محمد، ہم نہیں کہہ رہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کہے گا کہ جہنم میں بھر گئی نہیں بھر گئی تو پیر ڈال دے گا، خود اللہ بھی جہنم کی ہو گیا، نعوذ باللہ نستجیر۔ یہ اللہ ہے یا کھلونا؟ ایسا اللہ جو مان رہا ہو وہ رسول مانے گا تو کیسا رسول مانے گا؟ توجہ کیجیے، رسول اس کا کیسا رسول ہوگا؟ ویسے ہی رسول ہوگا، میں نے 2-3 منٹ کا وعدہ کیا تھا اس لیے میں ٹھہر رہا ہوں۔ وہ رسول ایسا رسول ہوگا جس کے لیے جب روایت لکھیں گے تو کہیں گے کہ امی جان کو لے کے جاتے تھے اور ڈانس دکھاتے تھے، ڈسکو، پب، کلب، اس زمانے کا وہ کلب تھا، ناچ گانا اس میں جاتے، کھڑے ہو کے نعوذ باللہ خاتم دہن، کھڑے ہو کے نازیبا الفاظ ہے، پیشاب کرنا کھڑے ہو کے، یہاں عام شریف آدمی گوارا نہیں کرتا، شریف ہونا چاہیے، شریف ہے تو گوارا نہیں کرتا۔ صلوات اس طرح کے رسول کے بارے میں رسول بھول جاتے تھے، رسول ٹینشن کرتے، جوش میں باتیں کہہ جاتے تھے۔ ایک روایت اور سنا کرتے، واپس آ جاؤں، اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں، اس کی توحید خراب، رسالت اسے ہضم نہیں ہوتی، بات یاد رہنا چاہیے، اور جسے رسالت ہضم نہیں ہوگی اسے ولایت ہضم نہیں ہوگی۔ موضوع سے باہر نہیں جانا چاہیے، آپ کا ذہن یہیں پہ رکنا چاہیے۔ روایت پہنچا رہا ہے، ایک روایت ہے کہ رسول اسلام نے صلی اللہ علیہ وسلم اردو میں استعمال کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک بات، ایک صاحب جا رہے تھے اونٹ سے، اور ایک آدمی اونٹ کھینچ رہا تھا، ناکا پکڑے ہوئے تھے، ایک آدمی پیچھے سے، سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول کی نظر پڑ گئی، رسول نے کہا ہانکنے والا اس پہ بھی، بیٹھا ہوا جو ہے اس پہ بھی، آپ نہ سمجھیں گے تو کہیں اور نہیں پڑھ پا، اور جو لے جا رہا ہے تین کے تینوں پہ
بڑی خاموشی سے آپ نے ملاحظہ کر لیا، روایت پہنچ گئی۔ اس پہ امی جان کی صفائی یہ ہے کہ رسول اللہ بعض ٹائم جوش میں آ کر کے کسی پہ بیجا لعنت کر دیا تھا، لہذا انہوں نے گنایا کہ ایک بار فلاں کو کیا تھا، یہ اصلی والی ہے، اور یہ سب نے دیکھ لیا تھا کہ رسول نے کیا ہے، اس سے انکار تو ہو نہیں سکتا تھا، اسے چھپایا بھی نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ اپنے پرائے مومن منافق دونوں نے یہ لکھ دیا ہے، تو اب اس پہ پردہ تو ڈالا نہیں جا سکتا، لہذا جیسے غدیر والی روایت، غدیر والا جملہ کیا رسول کا من کن تو مولا ہو، اس پہ انکار کرتا ہے کوئی کہ مولا والا نہیں کہا رسول نے، کہتے کہا تو ہے لیکن مولا معنی بدل دیتے، کہا تو ہے لیکن مولا مانے دوست، یہ اس طرح جہاں پہ بدل نہیں پاتے، روایت کو ختم نہیں کر پاتے، وہاں معنی بدل، یا کوئی اور ایسا کام کرو کہ جس سے روایت کا رنگ پھیکا پڑ جائے۔ سنیے، ملاحظہ کیجیے، تینوں میں جب رسول نے دے دیا تو یہ آئیں کہنے لگی نہیں رسول کبھی کبھی بھیجا کر جاتے تھے، اور جب آتے تھے رات میں ہمارے پاس بیٹھتے تھے تو کہتے او ہو میں نے تو غلطی کر دی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب جو ہے یہ لعنت میری جو ہے ان کے اوپر رحمت بن کے برسی۔ سمجھ رہے ہیں یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے 5-6 روایتیں ایسی پڑھی نہیں کہ فلاں پہ فلاں پہ فلاں پہ فلاں پہ کیا ہے، یہ جھوٹی روایت، تاکہ یہ اصلی والی کا رنگ بھی دب جائے کہ لعنتیں تو رحمت بن جاتی، تو یہ والی بھی رحمت بن گئی۔ صلوات یہ روایت میں نے کیوں پڑھی؟ یہ روایت اس لیے پڑھی تاکہ میں ثابت کر سکوں کہ جس کا اللہ ایسا والا ہے اس کا رسول بھی ایسا والا ہے جو اس میں لعنت کرتے ہیں، بعد میں اسٹیٹمنٹ بدلے نہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارا رسول بے خطا رسول ہے، بچپن سے لے کے آخر تک بے خطا ہے، ہر معاملے میں کیسے بھی ہو، اٹھ رہا ہے تو بے خطا، بیٹھ رہا ہے تو بے خطا، چل رہا ہے تو بے خطا، کہیں پر جا رہا ہے تو بے خطا، کہیں پر رک رہا ہے تو بے خطا، کسی مجمع کو خطاب کر رہا ہے تو بے خطا، کسی سے کلام کر رہا ہے تو بے خطا، اب آگے بڑھوں، کسی سے کلام کر رہا ہے تو بے خطا، کنہیں بچوں کے احترام میں کھڑا ہو جا رہا ہے تو بے خطا، بچوں کو اپنی آغوش میں اٹھا رہا ہے تو بے خطا، بچوں کو کاندھوں پہ بٹھا رہا ہے تو بے خطا، بچوں کے ہاتھوں میں زلف دے رہا ہے تو بے خطا، کسی معظمہ بیوی کے آنے پہ کھڑا ہو کے احترام کر رہا ہے تو بے خطا، کسی شخص کو کاندھے پہ بٹھا کے بتوں کو توڑوا رہا ہے تو بے خطا، کسی باہر جاتے ہوئے کو اندر بلا کے سینے سے لگا رہا ہے تو بے خطا، کسی اندر بیٹھے ہوئے والے کو
یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے، یہ بتاؤ یہ تمہاری جانب سے ہے یا اس کی جانب سے ہے؟ اللہ نے فیصلہ کیا، کنکر آسمان سے چلا، حارث کے سر پہ گرا، حارث کو فنار کیا اور بتایا اگر ولایت کے مقابلے کھڑے ہو کے فنار ہونا ہی مقدر ہوگا۔ سوال توجہ فرما رہے ہیں، ملاحظہ کیجئے، بس جلدی جلدی بات کر رہا ہوں۔ رسالت کے مسئلے میں جب رسالت کی بات آئی تو رسالت کے لیے دین رسول جو لے کر کے آئے ہیں اس کے لیے یہیں پر قرآن نے سند دی۔ میں دور نہیں جانا چاہتا ہوں، یہیں پر قرآن نے سند دی۔ قرآن نے کیا کہا؟ پورا واقعہ بدی مجھے نہیں پڑھنا ہے۔ الیوم اکملت لکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے، ایک سوال بچوں ذہن میں اور ہوگا، میں بہت زیادہ نہ بہت تیزی 30 سیکنڈ میں ادا کرتا ہوں۔ الیوم اکملت لکم دیا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا۔ لکم تمہارے لیے، استاد بیٹھے ہیں، طالب علم ہمارے بیٹھے ہوئے، وہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ پوچھیے گا عربی میں کم خطاب کی ضمیر جمع کے لیے، اور اس میں اللہ نے کہا ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا۔ اللہ کا دین از روز اول کامل تھا، اللہ کے دین میں عیب نہیں تھا، ان ماننے والوں کے دین میں عیب تھا۔ نہیں، بات میں نہیں پہنچا سکا، کاش میں پہنچا پاتا، یہ بڑا عظیم جملہ کا پہنچانے کی کوشش کی لیکن نہیں پہنچا سکا۔ اللہ کا دین، جب اللہ نے اس دین کو دین کے طور پہ چنا، اللہ نے اس دین کو دین کے طور پر منتخب کیا، اسی دین کمپلیٹ چیز تھی اسی لیے چنا، ناقص چیز اللہ چنے گا کیوں؟ توجہ ہے نا، میرے ساتھ ہیں؟ آگے ارشاد کا فرمایا ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا، یعنی اس کا دین اس کے لیے مکمل ہے، اب اس کے دین کو تم مان رہے تھے، ابھی تک تو ناقص تھا، اب جب تم آج کے بعد مانو گے تو آج کے بعد تمہارا دین بھی مکمل ہوگا۔ دین مکمل تھا لیکن جو تم مان رہے تھے وہ مکمل نہیں تھا، اب جو مانو گے، اب جو مانو گے، نہیں میں نہیں پہنچا پا رہا ہوں، اب جو مانو گے وہ مکمل دین ہوگا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارے دین سے اسلام کے طور پر میں راضی ہوا، میں راضی ہوا، تمہارے دین کو بعنوان اسلام میں نے رضایت دے۔ میرے لیے اب تک تمہارا دین قابل رضایت نہیں تھا، تمہارا دین، میرا والا جو میں نے پروگرام بنا رکھا تھا کہ یہاں تک میں جا کے مکمل کروں گا وہ مکمل ہے، تمہارے پاس اب تک نہیں پہنچا تھا، اب تمہارے پاس پہنچا تو کمپلیٹ تمہارے پاس اب ہوا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اس مسئلے کو حل کرنا ہے، تمہارے پاس اب پہنچائے لہذا تمہارا دین اب مکمل ہوا، لہذا اللہ نے کیا کہا آج کے دن مکمل ہو گیا، متوجہ ہو جائیے، آج کے دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ کب راضی ہوا؟ جب ولایت پہنچ گئی، یعنی یہ جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ اور شامل ہو جائیں، یعنی کتنا بھی کسی کو رضی اللہ کہہ لو، کتنا بھی کسی کو رضی اللہ کہہ لو، جب تک ولایت علی نہیں ہے دین بھی رضی اللہ نہیں ہوتا، تو جب بنا علی کے دین رضی اللہ نہیں ہے تو بنا علی کے کوئی انسان رضی اللہ کیسے؟ نعمتیں عظما ہے ولایت ابی طالب، آج کے دن نعمتیں تمام کر دی، آج کے دن اللہ تمہارے دین سے راضی، تمہارے دین سے راضی ہو گیا، اور اس کے فوراً بعد آئے تمام ہو رہی ہے، اللہ کہتا ہے الیوم، آج ہی کا وہ دن ہے کہ جیسا الذین کفروا من دینکم، وہ لوگ جو کافر ہیں، پوری توجہ
ایک ایک فرد کی اس نتیجے پہ توجہ چاہ رہا ہوں جہاں شروع سے لے کر کے چلا تھا. یاد ہے نا وہ جملہ, جس کی توحید خراب اس کی رسالت خراب, اور جس کی توحید و رسالت خراب ہوتی ہے اسے علی ولی اللہ سمجھ میں نہیں آتا. توجہ فرما رہے ہیں, اللہ نے کہا آج کے دن دین مکمل کر دیا, نعمتیں تمام کر دی. میرے ساتھ متوجہ ہو جاؤ, نعمتیں تمام کر دی, اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا. الیوم, آج کا دن ہی وہی دن ہے کہ جس دن یئس الذین کفروا من دینکم, کفار تمہارے دین سے, کفار تمہارے دین سے, میرے نہیں, کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. جیسے چاہیے استقبال فرمائیے. آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. کس بات سے مایوس ہوئے؟ آج ولایت پہنچی ہے. یعنی اس سے پہلے کیا توحید نہیں تھی؟ یعنی کلمے کے کتنے حصے ہیں؟ تھوڑا سا اور متوجہ کروں, بچے بھی پہنچے, پوری توجہ رکھو بچوں, دو منٹ میرے ساتھ رہو. کلمے کے کتنے حصے ہیں اپنے یہاں والے؟ 3 حصے. ایک توحید, دوسرا نبوت, تیسرا ولایت. پڑھ کے سناؤ. لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ, ہے نا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا اقرار. دوسرا محمد بولے میرے ساتھ, رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. یہ کس کا اقرار؟ اللہ کا نہیں, رسول اللہ ہے. تیسرا علی, اس میں تو خاموش نہ رہیے. علی, مسلمان کتنا پڑھتا ہے کلمہ؟ بس کتنے ہی تک رک جاتا ہے. تم نے کتنا کلمہ پڑھا؟ 3. ایک توحید, دوسرا رسالت, تیسرا امامت ولایت. جو بھی کہیے, توحید, نبوت اور ولایت, جس طرح سے بھی تعبیر کیجیے. پہلا اللہ کا کلمہ, دوسرا رسول اللہ کا کلمہ, تیسرا علی مرتضی علی ولی اللہ کا کلمہ. اس سے پہلے جب یہ دین مکمل کر رہا ہے اللہ, دین کا مکمل ہوا جب علی ولی اللہ پہنچا. نعمت کا تمام ہوئی جب علی ولی اللہ پہنچا. اللہ راضی کب ہوا؟ جب علی ولی اللہ پہنچا. کافر مایوس کب ہوا؟ جب علی ولی اللہ. اس سے پہلے میرے ساتھ متوجہ ہو جاؤ, اس سے پہلے کیا مسلمان توحید کا اقرار نہیں کرتے تھے؟ کیا رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے تھے؟ نہیں. کیا اس سے پہلے مسلمان نمازیں نہیں پڑھتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے, زکات نہیں دیتے تھے, حج نہیں کیا تھا مسلمانوں نے؟ بھائی آپ جواب دیں گے, نماز بھی پڑھتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے, حج بھی کیا. وہ تازے تازے حاجی چلے آ رہے ہیں, 1.25 لاکھ حاجی ہیں, وہ بھی تازے تازے. ایسا ویسا حج نہیں ہے, کائنات کے رسول کے ساتھ والا حج ہے. اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ متوجہ رہیے, میری جان متوجہ رہیے. اس سے پہلے رسول بھی تھا, توحید بھی تھی, نماز بھی تھی, روزہ بھی تھا, زکات بھی تھی, حج بھی تھا, لیکن نعمتیں تمام نہیں تھی. اللہ راضی نہیں تھا, دین مکمل نہیں تھا, کافر مایوس نہیں تھا. جیسے ہی ولایت پہنچی, نعمتیں تمام ہو گئی, اللہ راضی ہو گیا, کافر مایوس ہو گیا. نعمتیں تمام ہو گئی, اللہ راضی ہو گیا, کافر مایوس ہو گیا. پتہ یہ چلا علی ولی اللہ آنے سے کافر مایوس ہوتا ہے. پتہ یہ چلا توحید سے کافر مایوس نہیں ہوتا, رسالت سے کافر مایوس نہیں ہوتا, بلکہ جب تک تینوں ایک ساتھ نہ ہو
نہیں, یہ بھی تو اللہ والے ہیں, یہ بھی تو رسول کو مانتے ہیں. ان کے یہاں بھی تو 30 پاروں والا قرآن ہے, ان کے یہاں بھی تو 5 وقت کے نمازی ہیں. اللہ کا گھر تو انہی کے یہاں ہے, نبی کا روضہ تو انہی کے یہاں ہے. توجہ فرمانا ہے. اس کے بعد بھی کفر و مایوسی نہیں ہے, امیدیں لگی ہوئی ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ولایت نہیں ہے. جہاں ولایت ہوتی ہے وہاں کفر مایوس ہوتا ہے, وہاں استقامت ہوتی ہے. جہاں ولایت ہوتی ہے وہاں پائیداری ہوتی ہے. جہاں ولایت ہوتی ہے وہاں خوف نہیں رہتا. آج دیکھیے کفر اپنے آپ کو سپر پاور کہنے کے بعد بھی بنکروں میں ہے. لیکن یہ جن کو ابابیل کہا جا رہا تھا, خدائی لشکر چھوٹا سا کمزور کہا جا رہا تھا, حقیر سمجھا جا رہا تھا, حقیر ہو کر بھی سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں. کسی نے پوچھا تھا رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی, ان سے کسی نے سوال کیا تھا, ان کے سیکیورٹی والوں میں کسی نے پوچھا تھا, تقریباً مجھے یاد نہیں آ رہا ہے نام ان کا پوچھنے والے کا. انہوں نے سوال کیا, آقا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج ہی کی تاریخ میں حملہ ہونا, آپ بنکر میں چلے جائیے, چھپ جائیے. یعنی کہیں نہ کہیں دل میں ایک سوال ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ جگہ پہ لے جائیے, ان آنے والے حملوں سے ڈر جائیے. کہ نہیں, ہم نے تو اللہ کو رب جانا ہے, ایسے ویسے کو نہیں, رب جان دیا ہے تو باقی رہیں گے. ہم اپنی امت کے لیے, ہم دین کے لیے استقامت کریں گے, پائیداری دکھائیں گے. بس عزیزوں وقت تمام ہو چکا ہے, اور پائیداری دکھائی. آج دنیا نے دیکھا جو علی والے ہوتے ہیں وہ کیسے ہیں, جو اسلام کے نام پہ صدر اسلام سے مال خدیجہ پہ پلے تھے, آج یہودیوں کے نوالوں پہ پل رہے ہیں, وہ کیسے ہوتے ہیں. ان میں اور ان میں فرق ہے. بھائی کھلانے والوں کی نسلیں اور ہوتی ہیں, لوٹ کے کھانے والوں کی نسلیں اور ہوتی ہیں. جو کھلانے والے ہیں وہ کھلاتے ہیں, جو لوٹ کے کھاتے تھے وہ آج بھی کھا رہے ہیں. ان کو کیا مطلب کدھر سے آ رہا, انہوں نے اپنے آقاؤں کے لیے اپنے سر سجدے میں رکھ رکھے ہیں, اور اس ذات نے بھی جو تنہا پائیدار ہے اپنے آقا کے لیے اپنا سر رکھا ہوا تھا. اور جو اپنے آقا کے لیے رکھ دے, جس نے کربلا سے درس لے لیا ہو, پھر اسے کیسا ڈر, اسے کیسا خوف. نہیں, صرف وقت کا امام نہیں تھا کربلا میں جو بے خوف رہا ہو, کربلا کی فرد بے خوف. ایک فرد, ایک ذات, چھوٹے سے بڑا, جوان ہو یا بوڑھا, سب بے خوف نظر آتے ہیں. ہمارے کئی کربلا پڑھیے تو, اٹھا کر کے دیکھیے تو قریب سے, کیسا نظر آئے گا. ایسا نظر آئے گا کہ محسوس ہوگا دل میں ایک بچہ ہے جو بے خوف نظر آ رہا ہے. 18 برس کا اکبر ہو یا 13 برس کا قاسم, کاروان حسینی قریب ہو رہا تھا کربلا کے. حسین کو رہوار پہ ہی عمودگی کا عالم آیا, اور جیسے عمودگی چھائی سرکار سید الشہداء پہ اٹھے. رہوار پہ ہی آنکھ لگی تھی, آنکھ کھولی اور آسمان کی جانب دیکھا, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. عیسیٰ ثواب کی مجلس سے لہذا میں 2 4 منٹ کہنا چاہوں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. 12 برس کا کڑیل جوان دوڑ کر آ گیا, بابا خیر تو ہے, کلمہ استرجاع اور اس وقت میرے لال میں نے ابھی دیکھا کہ کوئی ایسا محسوس ہوا کہ کوئی منادی ہے جو یہیں پر ندا دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ کاروان آگے آگے چل رہا ہے. موت اس کے پیچھے پیچھے, یہ کاروان آگے آگے جا رہا ہے, موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. سنو گے بے خوف جوان نے کیا جواب دیا, بابا اول اسنا الگ تھا, کیا ہم پر نہیں ہے. میرے لال ہم حسین حق پہ نہیں ہوگے تو کون ہوگا.
ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ میرے لال ہم سے بڑا حق والا کون ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ جیسے علی اکبر نے یہ جملہ سنا فرمانے لگے نقل والموت جب یقو ولنا، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب حق پہ ہیں تو ڈر کیسا، جب حق پہ ہیں تو خوف کیسا۔ نہیں صرف یہ جوان نے نہیں بتایا بلکہ 13 برس کے قاسم نے بھی بتایا۔ سنو گے بے خوفی اس قاسم ناشاب کی؟ ہاں امام حسین آئے اور اجازت دینا چاہ رہے ہیں۔ اجازت دینے سے پہلے ایک سوال کیا، میرے نام اجازت ہوگا لیکن اس سے پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ اب مجھے فرمائے کیسا سوال ہے؟ سوال کیا امام حسین نے، بیٹا کیف الموت عندک، میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ جواب سنیں گے، جواب سنیں گے۔ چھوٹا سا 13 برس کا سن ہے جناب قاسم کا، اور جواب دیکھیے کیا معیاری جواب دیا ہے حضرت قاسم بن حسن نے۔ عجیب معیاری جواب ہے۔ کیف الموت عندک، جیسے ہی فرمایا موت کیسی ہے، فرمانے لگے الموت عندی احلی من العسل، میرے بابا میرے امو میرے نزدیک موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں۔ آپ جانتے ہیں شہد ایک میٹھی غذا ہے نا؟ چھوٹے بچوں کی آپ آمادہ ہو گئے ہیں، بس دل کھول کے روئیے گا، ایک منزل پہ رکوں گا اور تمام کر دوں گا۔ چھوٹے بچوں کے لیے جو غذا استعمال کی جاتی ہے، اگر چھوٹے بچوں کے منہ پہ میٹھی غذا رکھی جائے تو بچے مسکراتے ہیں، اور اگر تیکھی کڑوی غذا رکھی جائے تو بچوں کا منہ خیر ہونے لگتا ہے نا؟ سخت ہو جائے تو رونے لگ جاتے ہیں۔ جناب قاسم نے کیا دعویٰ کیا ہے میرے عزیز؟ الموت عندی احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں، موت مجھ صاحب حق کے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں۔ یہ تو تھا دعویٰ، دعویٰ کیا ہے جناب قاسم نے، اور دلیل دی ہے 6 مہینے کے علی اصغر۔ سن سکو گے حسین آنکھوں میں لے کر علی اصغر کو آئے، دشمنوں تمہاری نظر میں حسین قصوروار ہے، تو اس بچے کی تو کوئی پتہ نہیں ہے، آؤ آؤ اسے پانی پلا دو، آؤ آؤ اسے ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ اس وقت جب حسین کے غربت کا یہ عالم تھا، حسین کی تنہائی کا یہ عالم تھا کہ نصیبہ ہے کثرت الناس نقاسی علی اکبر عباس، حسین کے ساتھ کوئی نہیں تھا، حسین یکو تنہا تھے۔ حسین نے ایسی غربت کے عالم میں جب اپنے اپنوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے اپنے حالات کو بھول جاتے ہیں، اس وقت تمہیں یاد کیا ہے مولا نے، اس وقت تمہیں یاد کیا ہے، اور تمہاری طرف منہ کر کے حسین نے بس کیا پڑا ہے شیعہ
أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إلهي بحق من ناداك ومن ناجاك في البر والبحر بحق زهرة وابيها وطعلها وبنيها وسر المستودع فيها پروردگار ان بہتے ہوئے آنسوؤں کو ہمارے سیدہ میں جگہ عطا فرما پروردگار ان آنسوؤں کو مرحوم کی بخشش کا وسیلہ قرار دے پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ تو نے اس عزاداری اس مجلس اس ذکر اہل بیت اس تلاوت قرآن اس مرثیہ خوانی جو کچھ بھی ہوا اس کا جو بھی ثواب مقرر کیا ہے پروردگار اسے مرحوم کے لیے مختص فرما میرے اللہ مرحوم کے درجات میں بلندی عطا کر اگر ان سے کوئی عمدن صاحبان گناہ کبیرہ صغیرہ کچھ بھی ہو گیا ہو اپنی رحمت کے صدقے انہیں بخش دے میرے اللہ انہیں معصومین کے ساتھ محشور فرما میرے اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما میرے اللہ ان کو تمام مومنین کو پروردگار اپنی رحمت کے سائے میں رکھ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ خصوصی دعائیں ہیں یہ خصوصی دعائیں اس وقت کی جائیں جب آنسو کے پروردگار پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما میرے اللہ مراجعین کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم میرے اللہ کفر و نفاق و یہودیت و نصرانیت جو بھی اسلام کے مقابلے میں آ رہے ہیں ان کے شر کو انہی کی جانب پلٹا دے میرے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ایران جمہوری اسلامی لبنان ہوتی جتنے بھی تمام مجاہدین اسلام برسر پیکار ہیں پروردگار عالم تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ تجھے سیدہ کائنات کی عظمت کا واسطہ میرے اللہ انہیں جلد از جلد کامیابی و کامرانی عطا فرما